السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے، آمینو، ایمان لاؤ۔ ابھی بھی بنی اسرائیل کی ہی بات چل رہی ہے۔ بما، اس چیز کے ساتھ، انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، قالو، وہ کہتے ہیں، نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں، بما، اس چیز کے ساتھ، انزلہ، جو نازل کی گئی، علینا، ہم پر۔ یعنی یہود کہنے لگے جب ان سے یہ کہا گیا کہ اللہ جو بھی نازل کرتا ہے، بھلے وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں پر ہو یا بنی اسرائیل سے باہر کسی پیغمبر پر کوئی کتاب نازل ہوتی ہے تو اس پر ایمان لاؤ، تو وہ جواب میں کہتے کہ ہم تو صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہماری طرف نازل کیا گیا تھا، یعنی تورات پر ایمان لائیں گے، ہم تو انجیل کو بھی نہیں مانیں گے اور ہم قرآن کو بھی نہیں مانیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ یکفرون، اور وہ کفر کرتے ہیں، بما، اس چیز کے ساتھ جو وراء، اس کے علاوہ ہے، یعنی جو تورات کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ اس سب کا انکار کرتے ہیں۔ انجیل کا معاملہ تو اب پرانا ہو چکا تھا نا، 600 سال پرانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ تو یہاں پر انہیں قرآن مجید پر ایمان لانے کی بات کہی جا رہی ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ حق ہے، یعنی قرآن مجید حق ہے، مصدق لما، تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کے لیے، معہم، جو ان کے پاس ہے، یعنی قرآن مجید تورات کی تصدیق کرتا ہے، تورات کو منزل من اللہ مانتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، فلما، پس کیوں کر، تقتلون، تم قتل کرتے رہے ہو، انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، ایمان والے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تم صرف تورات پر ہی ایمان لاتے ہو تو ذرا بتاؤ کہ تورات میں کہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی ایسا نبی آئے جو تورات کی تصدیق کرتا ہو اور تورات کے مطابق ہی تمہاری رہنمائی کرتا ہو تو تم اسے قتل کر دینا۔ اور اگر یہ بات نہیں ہے تو اس کا مطلب تو پھر سیدھا سیدھا یہی بنتا ہے نا کہ تمہارا تورات پر بھی ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو پھر تم انبیاء کو قتل نہ کرتے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءکم، آئے تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبیناتی، روشن دلیلوں کے ساتھ، روشن نشانیوں کے ساتھ۔ ثم اتخذتم العجل، پھر پکڑا تم نے بچھڑے کو، من بعدہ، اس کے بعد سے، وانتم، اور تھے تم، ظالمون، ظالم یا ظلم کرنے والے۔ اس آیت میں پھر سے اللہ تعالیٰ نے وہی یاد دہانی کروائی ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، تم تو وہ لوگ ہو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے، روشن نشانیاں دیکھیں، جو سرِ عام اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور اس کے بعد بھی تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور ابھی تم کہتے ہو کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے، مِيثَاقَكُمْ، عہد تمہارا، وَرَفَعْنَا، اور اٹھایا ہم نے، فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے اوپر طور پہاڑ کو۔ یہ پھر وہی پچھلی والی بات پھر سے یاد دہانی۔ خُذُوا، پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو دیا ہم نے تم کو، یعنی جب اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کوہ طور کے اوپر، ان کے اوپر پہاڑ کو کھڑا کر کے، تو انہیں کہا تھا کہ یہ جو دیا جا رہا ہے نا، اس کو پکڑو، بقوتٍ، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو، جو کہا جا رہا ہے اس کو سنو، دھیان سے سنو، اور سن کر کیا کرنا ہوتا ہے؟ اطاعت کرنی ہوتی ہے۔ قالوا، کہا انہوں نے، سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور نافرمانی کی۔ جب اللہ نے ان کے سروں کے اوپر پہاڑ کو کھڑا کیا ہوا تھا تو اس وقت کہا سمعنا، اور جیسے ہی وہ خطرہ ٹلا تو کیا ہوا؟ عصینا، ہم نے نافرمانی کی، نہیں مانتے ہم، پھر سے ہیلے بہانے شروع کر دیے۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ انہوں نے زبان سے اس وقت تو یہ کہا تھا کہ سمعنا، ہم نے سنا، اور بعد میں انہوں نے اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہ ڈھالا اور اپنے عمل سے نافرمانی کرتے رہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ وہ قوم تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام کے منہ پر یہ بات کہی تھی کہ موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، جاؤ جا کر جہاد کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ مطلب یہ اتنی منہ پھٹ قسم کی قوم تھی۔ تو ان سے کیا بعید تھا کہ انہوں نے اگر اس وقت کہہ بھی دیا کہ سمعنا، ہم نے سن لیا، تو جیسے ہی وہ خطرہ ٹلے تو انہوں نے یہ کہا ہو کہ وعصینا، اور ہم نافرمانی کرتے ہیں، موسیٰ نہیں مانتے ہم تمہاری بات، کیا کر لیں گے آپ۔ وَأُشْرِبُوا، اور ڈال دی گئی، اشربو کا روٹ ورڈ ہے شین را با، اور اس کا معنی ہوتا ہے پلانا، اور پلا دی گئی یا ڈال دی گئی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں،
العجلہ بچھڑے کی محبت بکفرہم ان کے کفر کے سبب. عربی میں عجل بچھڑے کو کہتے ہیں، لیکن اس جملے میں محبت کی عربی محذوف ہے، بالکل ایسے جیسے بسم اللہ میں شروع کرنے کی عربی محذوف ہے. یعنی بچھڑے کی محبت ان کی رگ رگ میں سما گئی تھی. ان کی محبت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ ایسے جیسے کسی نے اس کو ان کے اندر انڈیل دیا ہو، جیسے ان کا تو یہ بچھڑے سے محبت کے معاملے میں خود پر کوئی اختیار ہی نہ رہا. اور ظاہر ہے کہ بچھڑے کی محبت اور بچھڑے کی عبادت یہ دونوں کفر کے کام ہیں، لیکن یہ محبت ان کے دلوں میں ڈالی اس لیے گئی کہ وہ پہلے سے کفر کرتے چلے آ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے، فرعون سے کس طرح سے بچایا گیا، اور پھر وادی سینا میں جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اور جو مختلف قسم کے معجزات اور روشن نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہوں نے دیکھی، ان سب کا انکار کرتے رہے. تو پھر اللہ نے کیا کیا کہ جو محبت ان کے دل میں موجود تھی اس کو اللہ نے بہت زیادہ کر دیا، بہت بڑھا دیا کہ ان کا اس معاملے میں اب خود پر کوئی اختیار نہ رہا. اس آیت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب کفر کے کام کرتا ہے تو وہ اس کو مزید کفر کی طرف لے جاتے ہیں. یعنی ایک غلط کام کرے گا، ایک اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی کسی بات کا انکار کرے گا، تو اللہ اس کے لیے اس رستے کو آسان کر دے گا جس پر وہ مزید کفر کے کام کرے گا، مزید کفر کی باتوں سے اس کو محبت ہوگی. اور اسی طرح اگر کوئی انسان ایمان کی طرف آئے گا تو اللہ اس کے لیے اس راستے کو آسان کر دے گا. وہ کوئی ایک ایسا عمل کرے گا جس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہو، تو وہ اضافہ اس کو مزید ایسے اعمال کی طرف لے جائے گا جو اس کے ایمان کو پختہ کر دیں گے. آگے چلتے ہیں. قل کہہ دیجئے، بئس ما برا ہے جو یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو، بھی اس کے ساتھ، ایمانکم تمہارا ایمان، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان والے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ ہم نؤمن بما انزل علینا، ہم تو صرف اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر اتارا گیا ہے، تو اگر اس پر تمہارا یہ ایمان ہے تو یہ انتہائی برا ایمان ہے جو تمہیں کفر و شرک کی طرف بھی لے گیا، جو تمہیں نافرمانی کی طرف بھی لے گیا، جس کی وجہ سے تم نے انبیاء کو بھی قتل کیا، اللہ کی اور اللہ کے انبیاء کی نافرمانی کی. قل کہہ دیجئے، ان کانت اگر ہے، لکم الدار الآخرۃ، لکم تمہارے لیے، الدارو گھر، الآخرۃ آخرت کا، عند اللہ اللہ کے نزدیک، خالصتاً خالص، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت پھر تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے. اس آیت کی تفسیر دو طرح سے کی گئی ہے. ایک یہ کہ یہود چونکہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور جنت پر ہمارا حق ہے، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر جانا پڑا بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے، تو لہٰذا آخرت کا گھر تو ہمارا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو، آخرت تمہارے لیے ہے، آخرت کا گھر، اور جو کہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، یعنی جنت میں تمہارے سوا اور کوئی نہیں جائے گا، تو پھر یوں کرو کہ موت کی تمنا کرو. تمہیں تو پھر جلدی کرنی چاہیے نا کہ ہم جلد از جلد اپنے بہترین گھر میں، بہترین جگہ پر پہنچیں اگر تم سچے ہو تو. یعنی اللہ نے اس آیت میں یہود کے دل کی چوری پکڑی ہے کہ ان کو اپنے اعمال بد کا پتہ ہے کہ ہم کس کس طرح سے اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے رہے ہیں، پیغمبروں کا انکار کرتے رہے ہیں، ان کو قتل کرتے رہے ہیں، ہم سود لیتے رہے ہیں، ہم رشوت لیتے رہے ہیں، ہمارے اندر بہت ساری غلط باتیں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے. اور دوسری تفسیر اس کی کچھ یوں ہے، حضرت ابن عباس کے مطابق یہودیوں کو دعوت مباہلہ دی گئی تھی. یعنی ان سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو اور مسلمان تمہارے خیال سے جھوٹے ہیں تو پھر تم یوں کرو کہ اپنے لیے موت کی تمنا کرو. لیکن اپنے اعمال بد کو دیکھتے ہوئے کس کی اتنی ہمت یا جرت ہو رہی تھی کہ وہ موت کی تمنا کرتا. اور اس حوالے سے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر اس روز یہودی موت کی تمنا کرتے تو زمین کے اوپر جتنے بھی یہودی تھے وہ سارے کے سارے مر جاتے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی، ابداً کبھی بھی. اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ کمنٹ کیا ہے کہ جو ان کے حالات ہیں یہ تو کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے. بما با سبب جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، یعنی جو کل کے لیے، اپنی آخرت کے لیے انہوں نے اعمال کیے ہیں اس کے سبب وہ کبھی بھی
موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ یعنی جس بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے اور مجھے آخرت میں کوئی بڑا اچھا سا ٹھکانہ ملنے والا ہے، تو کیا اس کا اس دنیا میں رہنے کو جی چاہے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، جنت تو چاہیے لیکن اس کے مطابق اعمال بالکل بھی نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔